تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی یہ جو کائنات ہے خود اسی نے بنائی، اور اس کی نظر میں یہ کائنات مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت اس دنیا کی نہیں ہے. یعنی اتنی قلیل، اتنی عارضی کہ بالکل یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی زیادہ عارضی اور کمزور ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آگے نعمتیں پیدا کی ہیں، جو جنت پیدا کی ہے، جو جہنم پیدا کی ہے، وہ اس سے کئی ہزاروں اور کروڑوں گنا جو ہے وہ زیادہ ہے. اس لیے ہمیں اس کائنات کو اللہ کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح دیکھنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے تو ہمیں بھی اسے عارضی ٹھکانہ ہی سمجھنا چاہیے. تو آج کا جو ہمارا درس ہے اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا عارضی ذمہ داری ہے. چند روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کر کے ہم نے جانا ہے. جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں ہم تھے تو وہاں پہ ہماری تیاری ہو رہی تھی اس جہان میں آنے کے لیے. کیا وہاں پہ ہم مستقر رہنے کے لیے تھے؟ نہیں. وہاں پہ جو ہم بن رہے تھے کس کے لیے؟ اس نے آگے ایک جہان میں جانا ہے، اس لیے اس کو اس جہان کے مطابق تیار کرو. اب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اب ہم یہاں پہ تیاری کر رہے ہیں، ہم تیار ہو رہے ہیں اگلے جہان کے لیے. تو یہاں پہ مستقل ٹھہرنا نہیں ہے، یہ کوئی آخری منزل نہیں ہے، یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. یہاں سے آگے منتقل ہو کر ہم نے اگلے جہان کی طرف چلے جانا ہے، عالم برزخ، پھر اس کے بعد آگے جنت یا جہنم. تو یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اور اس میں چند روزہ یہ ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی ملک کا سفیر وہ کسی دوسرے اپنے دشمن ملک کے اندر وہ سفیر بن کر گیا، ہوتے نا سفارت خانے، وہ کسی دشمن ملک کے اندر ہے اور وہاں پہ وہ سفیر ہے، تو سفیر کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی ترجمانی کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں کا جو ملک ہے اس کی زبان بھی اس سے سیکھنی پڑتی ہے، اس کی کچھ ثقافت بھی تھوڑی بہت اس نے سیکھنی پڑتی ہے، لیکن مکمل طور پر انہی کی طرح نہیں ہونا. وہ اس کا عارضی وطن ہوتا ہے، وہ اس کا عارضی ایک ٹھکانہ ہوتا ہے. حقیقت میں اس نے اپنے اصلی وطن کی طرف واپس آنا ہی ہوگا کسی نہ کسی وقت، لیکن وہاں پہ وہ سفیر بن کر بھیجا گیا ہے، نائب بن کر بھیجا گیا ہے، اور حاکم نے اس کو بھیجا ہے کہ تم وہاں پہ جانا ہے صرف اپنے ملک کی ترجمانی کے لیے، اور وہاں پہ اس جگہ پہ جا کر اپنے ملک کی حفاظت کے طور پر جتنے بھی اقدامات ہو سکتے ہیں آپ وہ کریں گے. اس کے علاوہ آپ ان کی حکومت کے اندر نہیں داخل ہوں گے، ان کے طور و طریقوں میں مزید اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اگر وہ ایلچی یا وہ سفیر وہاں پہ جاتا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد وہ وہاں کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے، مثال کے طور پر ادھری کا رہن سہن وہیں پہ شادی کر لیتا ہے اور اسی ملک والوں کی فوج کے ساتھ مل جاتا ہے، اسی حکومت کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے خلاف باتیں شروع کر دیتا ہے اور وہیں دل لگا لیتا ہے، تو کیا حاکم اس کو چھوڑے گا؟ یہی آپ سمجھ لیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر اس انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. تو لہٰذا یہ جو ذمہ داری اس نائب کے اوپر ہے، اگر وہ ذمہ داری کو پورا کرنے کے بجائے وہ اسی ملک، اسی عارضی وطن کے اندر دل لگا کر بیٹھ جائے گا اور اسی وطن کے اندر ہی وہ لو لگا لے گا اور ادھر ہی کہے کہ بھائی میں نے ادھر ہی رہنا ہے، یہاں سے آگے جانا ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے ایک نہ ایک دن وہاں اصلی اپنے ٹھکانے کی طرف تو جانا ہوگا، اپنے اصلی ملک کی طرف جانا تو ہوگا. وہاں پہ پھر حاکم اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس کے لیے ہمیں ابھی سے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. تو یہ ایک مثال ہے کہ دنیا میں ہم جو بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر، اپنا ایک ذمہ دار بنا کر بھیجے ہیں، اس ذمہ داری کو پورا کر کے ہم نے یہاں دنیا سے جانا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخرت کی جو اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ کسی آنکھ نے آج تک ان کو دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے آج تک ان کے بارے میں سنا نہیں ہے، اور ان کے ذائقوں کو کسی نے چکھا نہیں ہے. جو دنیا کے اندر ہمیں مل رہا ہے وہ تو اتوبہ متشابہ ہے، وہ تو ملے جلے ذائقے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کر ایک ذمہ دار کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے. ایک غفلت کی زندگی ہم نے نہیں گزارنی. ایسا نہیں کہ کسی اور کے دباؤ میں ہم جی رہے ہوں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری سونپی ہے اس کو ہم نے ڈھنکی کی چوٹ پر بیان بھی کرنا ہے، اپنی زندگی پر لاگو بھی کرنا ہے. چاہے دنیا جدھر بھی جاتی ہے ہمیں اس کو نہیں دیکھنا، ہمیں اس بنانے والے ذات کو دیکھنے کہ اس کا اس وقت ہمارے ساتھ کیا تقاضا ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.